زبان سے کچھ نہیں ہوتا خالی. گھر میں ماں نماز پڑھے گی تو بیٹی اور بیٹا بھی نماز پڑھے گا, باپ نماز پڑھے گا تو بیٹا بھی نماز پڑھے گا. گھر میں جب کوئی جھوٹ نہیں بولے گا تو بچہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا. گھر میں سب لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے, بچہ بھی قرآن پڑھے گا. اور جلسے میں آنے والوں اگر ماں با حیا ہوگی, پردہ میں رہے گی, تو بیٹی بھی ماں کو دیکھ کر کوشش کرے گی پردہ کرنے کی. پتہ چلا جیسا ماحول دیکھے گا بچہ ویسا کرے گا. تو جلسے میں آنے والوں ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. بے شک بے شک بے شک. نبی کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ. زور سے بولے, بہترین نمونہ. نمونہ ہے. نبی کی زندگی سے بہتر کسی کی زندگی ہو ہی نہیں سکتی تمہارے لیے. اب جو ہم زندگی گزار رہے ہیں سارے لوگ, میری ماں بہنیں بہت محبت کے ساتھ, میرے بھائی ذرا بہت کان لگا کے سنے, میں معاشرے کی پہلی اینٹ رکھ کر کے جا رہا ہوں. خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اور جلسے میں آنے والے خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب میرے بچے نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد اس نے دیکھا کہ باپ جب اٹھتا ہے جب سورج نکل آتا ہے. میری ماں سیریل دیکھتی ہے, میری ماں فلم دیکھتی ہے, میری ماں فیشن کرتی ہے. تو اللہ کی قسم اس کی کوکھ میں پیدا ہونے والا بچہ آپ کو حسن بصری نظر نہیں آئے گا, بلکہ ڈانسر, شرابی, ٹپوری, چھپری, مباش. صحیح بتا رہا ہوں. صلاح الدین ایوبی جو فاتح اعظم کہلایا, جس نے مسجد اقصی کو آزادی دلائی, وہ کہتا ہے کہ میری ماں مجھے کبھی بے وضو دودھ تک نہیں پلاتی تھی. سبحان اللہ سبحان. بولو بولو سبحان اللہ یار. سبحان اللہ. میری ماں مجھے کبھی بے وضو دودھ تک نہیں پلاتی. یہ فاتح اعظم کا قول ہے. کہتا میری ماں اگر رات کو اٹھ کے بھی دودھ پلاتی تو میری ماں پہلے توڑی جاتی اور جا کر کے وضو کرتی, اور وضو کرنے کے بعد پھر آ کے مجھے اپنی چھاتی سے چپکا کے دودھ پلاتی. میں ماں کا دودھ پیتا جاتا, میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی جاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد گلفام صاحب اللہ قادری بابا. جب ماں کا وضو ہو, ماں قرآن پڑھے, بیٹے کو دودھ پلائے, تو فاتح اعظم بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک. آج کی ماں میک اپ کر کے, باریک لباس پہن کے, شارٹ لباس پہن کے بازاروں میں بے پردگی کرے, شادیوں میں بے پردگی کرے, چوراہوں پہ بے پردگی کرے, اور لوگوں پردے کی دھجیاں اڑائے, تو اس کا بیٹا فاتح اعظم نہیں مکار اعظم بنتا ہے. کیونکہ زمین, ہر زمین میں اخروٹ پیدا نہیں ہوتا. اخروٹ زمین میں ہی پیدا ہوتا ہے, مگر ہر زمین میں نہیں. غازی پورہ میں اخروٹ نہیں ہوگا, نہ یہاں بادام پیدا ہوتا ہوگا, نہ کشمش, نہ پستہ. بڑی قیمتی چیزیں ہیں, سب زمین سے پیدا ہوتی ہے. تو ہوتی تو زمین سے پیدا ہے, مگر غازی پورہ میں کیوں نہیں؟ تم کہو کہ حضرت ہے زمین سے پیدا, مگر یہاں وہ زمین نہیں جہاں پستہ پیدا ہوتا ہے. جی, وہ زمین نہیں جو بادام پیدا کر سکے, یہ وہ زمین نہیں حضرات جو کشمش پیدا کر سکے. پھر میں نے کہا کہاں ہوتی ہے؟ کہہ لگا حضرت وہ کشمیر میں پیدا ہوتے ہیں, وہ زمین الگ ہے. اور صلاح الدین ایوبی ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے, محمد بن قاسم ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے, موسیٰ بن نصیر ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے, طارق بن زیاد ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے, مگر ہر ماں کی کوکھ سے جنم نہیں لیتا. ہر ماں کی کوکھ سے جنم نہیں لیتا. آپ سوچ رہے ہو خالی دعا کر کے صلاح الدین آ جائے, نہیں آتا. آپ سوچ رہے ہو کہ خالی مسجد میں وظیفہ پڑھ کے صلاح الدین آ جائے, خدا کی قسم نہیں آتا. ابھی فلسطین پہ جو بمباری کی کس نے؟ اسرائیل نے. اپنے ناپاک ارادے دکھائے, بچوں کا قتل عام کیا. مجھے بتاؤ کس مسجد میں دعائیں نہیں ہیں, کس مدرسے میں دعائیں نہیں ہوئی, مجھے بتاؤ کس خانقاہ میں دعائیں نہیں ہوئی. یا اللہ ایک صلاح الدین پھر دے دے تاکہ ان ناپاک لوگوں سے پھر اقصی کو آزاد کرایا جائے. مگر اللہ کی قسم صلاح الدین نہیں آیا,
اس لیے کہ خالی دعاؤں سے نہیں، ماں کو بھی بی بی ماہ نور بننا پڑے گا۔ سبحان اللہ، بی بی ماہ نور ماں کو بننا پڑے گا۔ بے شک، دین آئے گا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، باپ کو ابو صالح بننا پڑے گا، اللہ تو عبد القادر آئے گا۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں حرام کھلاڑو زکاتیں نکال نہیں رہے، اللہ کسی کا گنا توڑ کے کھا لیا، کسی کے کھیت کا آم نکال لایا، کسی کی مرچیں توڑ لایا، کسی کا آم توڑ لایا، کسی کا پیسہ نہیں دیا، کسی کا مال مار لیا، کسی کی دلالی، کسی کی کمیشن، اور سوچتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے۔ تو معاف کرنا یار، اگر چاہنے سے سب کچھ ہو جائے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک بار میں راشٹرپتی بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ نہ، چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا، چاہنے سے سب کچھ